مست ہو جاتے ہیں، جس میں مستی ہے، وہ اسی ان دنوں میں ہے. یہ بھی اللہ نے ہر آدمی کو نہیں دیا. کوئی لوگ ہیں جو اس میں گم ہیں، جو یہ کام کر رہے ہیں. آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ میرا خیال ہے کہ تصوف کا وہ انداز ہم نے آپ نے دیکھا ہے اور بہت کم لوگوں میں ہم نے دیکھا ہے. ان سے ہم نے لیا ہے، جو میرے ارد گرد لوگ تھے اور ہیں، ان سے ہم نے بہت کچھ میں نے پایا ہے. اور ہمیشہ میں طالب علم رہی ہوں اور ہمیشہ سیکھنا چاہتی ہوں ہر آدمی سے. اور میری زندگی میں بہت سے لوگوں کا حصہ ہے میری آرٹ کی لائف میں. اس میں نیاز صاحب بھی ہیں ریڈیو حیدرآباد میں. مگر جس طرح سے ابھی ہم نے حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا رسالہ کیا ہے، اس میں فیروز گل صاحب کا نام جو ہے وہ بہت بڑی میرے لیے حیثیت رکھتا ہے. انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہمارے ساتھ اور بے لوث بغیر کسی لالچ کے اس طرح سے انہوں نے کام کیا. اور یہ شیخ صاحب کے زمانے میں ہم نے وہ کام کر لیا تھا، مگر کیونکہ ریکارڈنگز پھر بعد میں 4-5 سال میں ہم نے وہ جا کے ابھی مکمل ہم نے کیا ہے. اس کا ابھی وہ منظر عام پہ آئے گا. یہ میری طرف سے تحفہ ہے، حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے تحفہ ہے عوام کو، اور پوری یونیورسل یہ تحفہ ہے. کیونکہ تصوف جو ہے علاقہ توڑتا ہے. یہ جو علاقے کی جو دیواریں ہیں اس سے اوپر والی بات ہوتی ہے. یہ ساڈے ویڑے آیا کر، ساڈے ویڑے ساڈے ویڑے آیا کر، یار صبح شام ساڈے ویڑے ساڈے ویڑے آیا کر. آپ کوئی اسٹائل ہے یا یہ اسپونٹینیسلی آپ انداز میں ہاتھ اٹھ جاتے ہیں؟ اصل میں انداز تو آدمی بنا نہیں سکتا، کیونکہ انداز مختلف مراحل میں چینج ہوتے رہتے ہیں. مگر جو اندر کی کیمسٹری ہے اگر وہ چینج ہو جائے تو بس پھر اندر اور باہر کوئی فرق نہیں رہتا. اندر اور باہر فرق نہیں رہتا. وہ پھر انداز کی محتاج نہیں رہتا. کیونکہ جو ہاتھ ہوتے ہیں وہ بھی تو ایک میسج دیتے ہیں، آنکھیں میسج دیتی ہیں، کان میسج دیتے ہیں. جو بھی کلام کے حوالے سے جو بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ ایک ویژل ہے کلام کا. اور تصوف کا ویژل اور جو درویش کا جو میسج ہے اس کا ویژل دنیاوی ہو نہیں سکتا. وہ فقیر ہی بتائے گا، جو ان کا فقیر ہوگا وہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، اپنے آنکھوں کے ذریعے سے، اپنے آواز کے ذریعے سے وہ میسج چھوڑے گا. اس کا ویژل ٹی وی پہ یا کسی بھی اسٹیج پہ ویژل نہیں ہو سکتا سوائے اس آدمی کے جس کے اندر بھی وہی ہو اور باہر بھی وہی ہو. روح سے نکلتی ہے، جو روح سے بات نکلے. آپ نے بھی حال ہی میں امیر خسرو کا کلام بہت خوبصورت انداز پہ گایا. واہ! اگر آپ کچھ سننا پسند کریں. جی بالکل. مجھ سے بولو نہ بول میری، سن یا نہ سن، مجھ سے بولو نہ بول میری، سن یا نہ سن، مجھ سے بولو نہ بول میری، سن یا نہ سن. ارے میں تو ہے نہ چھاڑوں گی اے سانور، ارے میں تو ہے، ارے آہ میں تو ہے، ارے آہ میں تو ہے، نہ چھاڑوں گی اے سانور، وہ سے
بول نہ بول میری سن یا نہ سن ارے میں تو ہے ارے آہ میں تو ہے نہ چھا دوں گی اے سانورے بو سے بول نہ بول. بہت خوبصورت، حضرت امیر خسرو کا کلام بہت خوبصورت. رحمۃ اللہ علیہ کا. اور آپ نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے. بڑے خوبصورت انداز ہیں. انہوں نے خود موسیقی دی ہے، ہر چیز کو موسیقی اپنی انہوں نے واہ، دس از ریئلی بیوٹیفل. آپ نے اپنے سچن سرمست شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے عرس میں لاکھوں لوگوں کے سامنے گایا. جی جی. تو کیا ریئیکشن ہوتا ہے اس وقت آڈینس کا؟ وہاں پہ جب کلام پیش کرتے ہیں تو کلام میں اور ہم میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا. پھر آڈینس جو ہے اس پہ بھی اتنا اثر ہو جاتا ہے کہ وہ سارا ماحول ہی کلام بن جاتا ہے. بہت خوبصورت. اس طرح سے وہاں پہ آپ نے اب تک کہاں کہاں اپنے فن کا جادو جگایا ہے؟ ابھی ہم امریکہ گئے تھے اور ابھی لندن بھی گئے تھے. 9 اگست کو جو سینٹرل پارک میں ہمارا پروگرام ہوا تھا وہاں 18-19 ہزار لوگ تھے ماشاءاللہ. تو وہاں پہ ایسا منظر تھا کیونکہ جب آڈینس سامنے ہوتی ہے تو اس کا رنگ بھی کچھ اپنا ہوتا ہے. تو وہاں تو کئی لوگوں کو جو ہے نا وجد طاری ہو گیا تھا وہاں پہ. تو پھر وہاں پہ پولیس بھی کھڑی ہوتی ہے کہ کتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے. تو وہاں کے انگریز لوگ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو ہم ہاسپٹل لے جاتے ہیں. ان کو وجد طاری ہو گیا اور وہ مستی میں. تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ ایسا کلام ہے اور ہم اپنے وجد میں ہیں، ہمیں کسی بھی دوا کی ضرورت نہیں ہے. دنیا بھر میں ہمارے اس کلام غزل کی گائکی یہ رہی ہے جس میں کلاسیکل زیادہ نمایاں ہوتی تھی پہلے. اور جس طرح سے اب تھوڑی سی بتاؤں کہ جیسے استاد برکت علی خان صاحب بھی گاتے تھے غزل کو تو ٹھوری اسٹائل سے گاتے تھے. غزل کو ٹھوری اسٹائل سے گاتے تھے. تو وہ بھی ایک رنگ جو ہے وہ غزل میں ایک نیا پن آ گیا. اور اس کے بعد پھر مہدی حسن صاحب آئے جی. تو انہوں نے یہ رنگ تھا ان کے علاقائی راجستھانی رنگ تھا ان کی گائکی میں، ان کی غزل میں. تو یہ اتنی غزل کلرفل اس نے سفر کیا پاکستان میں خاص طور پہ. اور اس کے بعد غلام علی صاحب آئے تو انہوں نے پنجاب کے علاقے کا اس میں لوک رنگ مکس کیا جس میں پنجاب کی خوشبو آتی تھی غزل میں سے. تو یہ اتنا کلرفل یعنی غزل کو کر دیا. اس کے بعد جب میں نے گایا تو اس میں تصوف کا رنگ جو درگاہ کا رنگ تھا وہ غزل میں وہ رنگ آیا. اور اس کے بعد میں نے جو درگاہ کی جو ردم ہے نا وہ بھی اس میں ہم نے شامل کی، وہ بھی ہم نے اس میں شامل کی. اور جس طرح سے وہ غزل میں نے گائی ہے کہ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، تو وہ ایک نظم کا اسٹائل بھی ہے اپنے طرح سے. اور تھوڑا سا ہلکا ایسے اردو کیسٹ بازار میں آیا ہے. جی. تو یہ تجربہ کیسا رہا آپ کا؟ بہت اچھا. اور لوگوں کو بڑی ایک سلیس اور سادہ لفظوں میں جو وہ بات کہہ جاتے ہیں نا، جیسے حیران ہوا اس حسن پہ میں حیران ہوا. واہ. تو یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا سلسلہ ہے. اور ایک ان کا یہ کلام ہے میں ابھی آپ کو سناتی ہوں. حسن عشق لگا ہے پیارے داسن، عشق لگا ہے پیارے داسن، عشق لگا ہے پیارے دا او پیارے دا دلدار دا، او پیارے دا دلدار دا،
سانو پیارے دا دلدار دا سانو پیارے دا سانو عشق لگا ہے پیارے دا سانو عشق لگا ہے پیارے دا. آپ نے اپنی آواز سے اس کلام میں واقعی جادو بھر دیا. نہیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ فن آپ اپنی اولاد کو آگے دے رہی ہیں؟ جی ہاں، میری بیٹی اور بیٹے کو ہے شوق، تو انشاءاللہ. اصل میں ہے یہ کمٹمنٹ ہوتی ہے جب، جی ہاں کمٹمنٹ ہو جائے تو پھر اس میں بڑی سہولت ہوتی ہے کہ کس طرح سے اس کو پیش کرنا ہے. تو جب وہ کمٹمنٹ کسی میں بھی پیدا ہو، یہ پیغام سب کا ہی ہے، اور جو بھی جہاں بھی کرنا چاہے تو صحیح ہے. واہ، وہی میرا پیغام ہے، صحیح وہی بات، سب کا پیغام ہے. بہت خوبصورت بات. اچھا آپ کانسرٹس کرتی ہیں، بہت آپ نے کانسرٹس کیے، اور آپ کانسرٹس میں آڈینس کی پسند کو کیسے گیج کرتی ہیں؟ مطلب یہ کہ آپ جو آڈینس پسند کرتے ہیں ان کو فالو کرتی ہیں یا آڈینس آپ کو فالو کرتے ہیں؟ کبھی کبھی محفل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ فرمائشیں آتی ہیں، مگر بارہا میں نے یہی دیکھا ہے کہ جب وہ ایک کیفیت میں لوگ چلے جاتے ہیں تو وہ سارا ایک میری بات میں یا ان کی بات میں کوئی فرق نہیں رہتا. پھر فرمائشیں جو ہے وہ ایک طرف ہو جاتی ہیں اور وہ محفل کا رنگ ایک الگ رنگ سے شروع ہو جاتی ہے، جس میں وہ ایک بہر اور اس رنگ کا کیفیت کا ایک بڑا سما ہوتا ہے. اصل میں ہے سما نا، دنیا میں سما شروع ہو گیا ہے. یہ اب ہر جگہ جو ہے وہ تصوف چاہتے ہیں لوگ، تصوف سچ چاہتے ہیں، سچ سننا چاہتے ہیں. اور میرا خیال ہے آپ بہت خوبصورت طریقے سے سچ پیش کر رہے ہیں. بس یہ تو خدا کا ہے، سب مجھ میں تو کچھ نہیں. کلام گائے اور عوام نے اس کو بے حد سراہا، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بات یہ ہے کہ وہ مقناطیس جو ہے ایسا اندر اللہ نے لگا دیا ہے کہ آڈینس اس آگ سے، اس مقناطیس سے بچ نہیں سکتے. اور یہ ہے خدا کا رنگ، اس میں میری کوئی کوشش نہیں. اور جتنی دیر بھی اس دنیا میں ہے انشاءاللہ اس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش ہوں کہ ان کے درد کا درمان بن جائیں، ان کے درد اپنے درد میں چھپاؤں. کہ سوز غم دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا. آپ نے ایک ٹھمری بھی گائی، جو تھی ایمن راگ میں، میری آئے پیا بھی. جی جی، وہ تھوڑا سا گنگنا دیں پلیز. سخی ہے ریاضی پیا بنا، سخی ہے ریاضی پیا بنا، سخی کلن پرتبوں ہے گھر پلن سدن ہے ریاضی پیا بنا. میرا ایمن اوپر سے شروع ہوتا ہے، بہت خوب. کیونکہ اس میں آہیں اور پکاریں ہوتی ہے نا. نہیں، بہت خوبصورت. اچھا کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی؟ بس اب خواہش تو ہے ہی نہیں. یہ تو یہی خواہش ہے کہ ہمیشہ نئے کلام کو لے کے اور اچھے کلام کو لے کے اچھی بات کہیں، اپنی آڈینس کے سامنے جب پیش ہوں تو اچھا کلام اور نیا کلام. اور مجھے خواہش یہ ہے کہ وہ مجھے ہمیشہ محبت سے اور پیار سے سنیں. بس یہی میرے اندر میں ایک بات ہے کہ میں ہمیشہ اس ڈیوٹی پہ رہوں اور سناتی رہوں. اسی
मौसीकी के काम से और अच्छी पोएट्री ढूंढने के ही एक रंग में होते हैं, क्योंकि ये फुल टाइम। बिल्कुल, वो तो है। अच्छा, आपका पसंदीदा खाना क्या है? पसंदीदा ब्राउन ब्रेड खाती हूँ। बस ब्राउन ब्रेड खाती हूँ जी। तो आपका पसंदीदा रंग? काला। ये तो आज आपने ही काला। आपकी कोई ऐसी बंदिश, गजल, गीत जो आप गाना चाहती हैं? हम नखत गुल हैं जो महकते जावे, हम ननखत हैं, हम ननखत हैं, न गुल हैं जो महकते जाएंगे। हम ननखत हैं, न गुल हैं जो महकते जाएंगे। आकी तरह आकी तरह जिधर जावे दहकते जावे, हम ननखत हैं। बहुत खूबसूरत। अच्छा, मैं तो आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि सूफियाना शायरी जी इंसानी फितरत की पोल्यूशन को किस तरह दूर कर सकती है? असल में वो बड़ी बात से हर बात को लिंक करना चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी अहादीस मुबारक है कि जहान में जहां भी बंदा पैदा होता है, मुसलमान मासूम पैदा होता है। फिर वो जब दुनिया की हवा में चलता है तो वो अपने माहौल, जो इर्द गिर्द माहौल उसके होता है, वो उसके अंदर आ जाता है, तो वो उसकी राहें अलग हो जाती हैं। वरना मैसेज तो एक ही लाया है बंदा, और एक ही मैसेज से जुड़ा हुआ है, और वो है सच। वाह, बिल्कुल। तो जब उस रंग से अलग हो जाता है तो उसमें पोल्यूशन पैदा होती है, जो अलग अलग सी चीजें पैदा करता है अपने माइंड में, अपनी रूह में। हालांकि होता नहीं कुछ भी, जो भी है वो इतना ताकतवर नहीं है जितना खुदा का एक राज है, क्योंकि बंदा एक राज है, बंदा एक खुद राज है। जिसने अपने आप को पहचाना उसने खुदा को पहचाना। बहुत खूब। हाँ, ये हजरत अली करमल्लाह वजह उनका कौल है। तो असल में बंदा एक राज है, ये दुनिया भी और कायनात पूरी एक राज है। तो उस राज को जो है कोई कोई अगर समझ जाता है तो वो हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह हो जाता है, हजरत बाबा बुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह बन जाता है, हजरत बाबा फरीद गंज शकर बन जाते हैं, हजरत कलंदर शहबाज रहमतुल्लाह अलैह बन जाते हैं, हजरत मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। तो इस तरह से ये लोग हैं। मगर फिर आम आदमी के लिए जो है, ये लोग मसीहा बन के आए हैं, जो अल्लाह के बाद पैगंबरों का जो सिलसिला है वो इन औलिया इकराम ने लोगों के सामने पेश किया। और अब भी आज भी जिस भी दरगाह से जिसका ताल्लुक है उसमें बड़ी हिम्मत होगी, बड़ा न्याज निवड़त होगी। हो लाल मेरी पत, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, लाल मेरी, ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंदरी का सेवन का सखी शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, सखी शहबाज कलंदर, अली दम दम बे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, सखी शहबाज कलंदर, अली दम दम बे अंदर, लाल मेरी हो लाल मेरी,
یہ رنگ انہی لوگوں کا ہے اور رہے گا. اور ہمیشہ جس سچائی کو ابھی تک بندہ دیکھ رہا ہے, سوچ رہا ہے, ڈھونڈ رہا ہے, اس سچائی کو, یہ کیا وجہ ہے کہ ڈھونڈ رہا ہے؟ ہر چیز اس کو, پیسہ بھی مل گیا, گاڑیاں بھی, بنگلہ بھی, مگر پھر کس کو ڈھونڈ رہا ہے؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. تو اصل میں جو ہے خدا خود حیادار ہے, رازدار ہے, بندہ اس کا رازدار ہے, خدا اس کا رازدار ہے. تو اس طرح سے وہ جب بندہ الگ ہو جاتا ہے نا خدا کے اس راز سے, اس رنگ سے, تو اپنے آپ کو وہ خالی محسوس کرتا ہے. پھر وہ دنیا اس کو تنگ کرتی ہے. ویسے آپ کی باتیں اتنی اچھی ہیں کہ دل نہیں چاہ رہا کہ یہ پروگرام کبھی ختم ہو اور آپ کی باتیں کبھی ختم ہو. یہ باتیں, ایک بات بھی کافی ہے. فقیر کی اگر ایک بات بھی پہنچ جائے کسی ایک آدمی تک تو کافی ہے. کوئی میسج دینا چاہیں گی آڈینس کو آپ ہماری؟ بس میسج میں کیا دے سکتی ہوں. اچھا آڈینس جو ہے وہ میرا استاد ہے. میں ہمیشہ ہر اسٹیج کو, ہر فنکشن کو میں نے پہلا اور آخری سمجھا ہے.